اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم جو رقیہ ورکشاپ کے ترجمے کے 13ویں جز پہ ہیں، پارٹ نمبر 13 پہ ہیں، تو انشاءاللہ اس میں ہم اگلے سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں سب سے پہلی آیت جو ہے سورہ حشر کی سورہ نمبر 59 کی 7ویں نمبر آیت ہے، جس آیت کا ترجمہ ہے اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ تو اس آیت سے ہم کو دو امپورٹنٹ نقطے ملتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دے اس چیز کو لے لو، ان باتوں کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اس کے معنی یہ ہوئی کہ آپ کا جو رقیہ ہے وہ جتنا زیادہ سنت کے مطابق ہوگا، جتنا زیادہ سنت کے قریب ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ اثردار اور پاورفل اور بااثر ہوگا۔ تو اپنے رقیہ میں کامیابی کے لیے اس کو ہم کو سنت کے مطابق کرنا ہے، یہ چیز سیکھنا ضروری ہے۔ یہ جو نقطہ ہے اور یہ جو آیت ہے، یہ ان لوگوں کا بھی رد ہے جو رقیہ کے علم کو خفیہ بنا کے رکھے ہیں، یعنی وہ چاہتے نہیں ہیں کہ لوگ رقیہ کرنا سیکھے، لوگ رقیہ کے ذریعے ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رقیہ کا علم خفیہ ہے، سیکرٹ ہے، ہم جس کو اجازت دیں گے، ہم پرسنلی ذاتی طور پہ جس کو سکھائیں گے بس وہی رقیہ کر سکتا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو سنت کے مطابق رقیہ کر رہے ہیں، وہ بھی اس طرح سے اس کو سیکرٹ بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیز ایسی نہیں ہے۔ جتنی آیات، جتنی حدیثیں ہم نے ابھی تک پڑھی سمجھی، اس میں کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رقیہ جو ہے وہ خفیہ ہے اور جس کو اجازت ہو وہی کر سکتا ہے، ایسا کہیں نہیں آیا۔ تو رقیہ کا جو علم ہے وہ قرآن و سنت میں موجود ہے، اور اس کو ہم کو عام کرنا ہے تاکہ لوگ جو ہے خود رقیہ کر سکیں، اپنے گھر والوں کا رقیہ کر سکیں، اپنے دوست احباب کا رقیہ کر سکیں۔ اور دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ جملہ کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، سنت کو اختیار نہیں کرتے، سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ رقیہ میں بھی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ سنت طریقے کو چھوڑ کے اپنے طریقے سے رقیہ کر رہے ہیں، تو جو ہے اللہ کا عذاب کے ہم مستحق ہو جائیں گے۔ تو ہم کو سنت کی اتباع کرنا ہے، ہم کو کوشش کرنا ہے ہمارا رقیہ جو ہے وہ حتی الامکان سنت کے مطابق ہو۔ اگلی آیت جو ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا، اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔ تو جس معاملے میں، جس بات کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق آپ کو پتہ ہے یہ چیز اس طرح سے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اب اس کے بعد آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں رہ جاتی۔ اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں رہ جاتی، آپ کو ویسا ہی کرنا ہے جیسا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو ہم کو جو ہے سنت کے مطابق ہی عمل کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ان چیزوں کے تعلق سے جس کا حکم قرآن اور سنت میں آتا ہے۔ تو ہمارے رقیہ میں بھی ہم کو کوشش کرنی ہے کہ ہم عین سنت کے مطابق رقیہ کر رہے ہیں۔ تیسری آیت جو ہے سورہ نور کی آیت نمبر 63، تو سورہ نمبر 24 اور اس کی آیت 63 ہے، جس کا ترجمہ ہے، سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ آ پہنچے۔
تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں. تو آپ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہیں ان پر اللہ جو ہے زبردست آفت نہ آ پڑے یا ان تک دردناک عذاب نہ پہنچے. تو رقیہ کے تعلق سے بھی اس کے طریقے میں بھی یا اس کے باہر بھی، یعنی آپ کی جو زندگی ہے رقیہ کا طریقہ یا اس کے علاوہ بھی جو چیزیں آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کر رہے ہیں، آپ اپنا تجارت کر رہے ہیں، آپ تجارت میں جو سنت کی طریقہ ہے جو جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے روکا ہے اس سے رکتے ہیں، یا آپ تجارت میں ہر چیز کو جائز سمجھتے ہیں؟ کیا آپ سود خوری سے بچتے ہیں اپنی تجارت میں؟ کیا آپ بینک سے جو انٹرسٹ لیتے ہیں اس سے بچتے ہیں یا بینک کو انٹرسٹ پے کرتے ہیں اس سے بچتے ہیں؟ یعنی اپنی ہر چیز میں روزمرہ کی چیزوں میں جو چیزیں کھانا پینا حرام ہیں، جیسے سگریٹ ہو گیا، تو کیا آپ سگریٹ پینا چھوڑ دیا ہے یا آپ ابھی بھی وہ چیز کر رہے ہیں؟ تو ہر چیز میں آپ کو کوشش کرنا ہے، چاہے وہ رقیہ کے دوران ہو یا رقیہ کے علاوہ بھی ہماری زندگی میں ہو، ہم سنت کے مطابق چیزوں پہ عمل کریں اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے جتنی ہماری طاقت ہے مع استطاعت بچنے کی کوشش کریں. ہر چھوٹی اور بڑی چیز میں آپ سنت کی اتباع کرنے لگے، آپ اہل سنت بن جائیں، آپ جو ہے سنت کے فالوور بن جائیں. اپنے ہر عمل میں کوشش کریں کہ نماز پڑھنا ہے تو کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھنا ہے تو کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، حج کے کرنا ہے تو حج کے ارکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بتائے ہیں. جو بھی چیز کرنا ہے ہم کو ہماری زندگیوں میں، ہمارے بھائی بہنوں سے تعلقات رکھنا ہے، ہمارے والدین سے تعلقات رکھنا ہے، تو سنت طریقہ کیا ہے، کس طرح سے ہم کو ان سے احترام سے پیش آنا ہے، کس طرح ہم کو ان کی فرما برداری کرنا ہے. تو اپنے ہر عمل میں ہم کو کوشش کرنا ہے کہ ہم سنت کے مطابق عمل کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کریں. اگلی جو چیز ہے جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز داخل کرتا ہے جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ چیز جو ہے وہ رد کر دی جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اللہ رب العالمین اتارا گیا وہ دین مکمل ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز کوئی اگر داخل کرے جو اس میں سے نہیں ہے، یعنی کوئی نئی چیز کوئی نئی بات کو لے آئے، تو اس کا وہ جو عمل ہوگا وہ رد کر دیا جائے گا، وہ عمل اس کا مردود ہوگا، وہ قبول نہیں ہوگا. تو رقیہ کے طریقے میں بھی آپ کوئی عمل ایسا لائیں جس کا تعلق قرآن اور سنت سے نہیں ہے تو آپ کا وہ عمل جو ہے وہ مردود ہوگا، وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. تو سنت کی مخالفت آپ کو نہیں کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے. تو اس حدیث میں کہ کوئی بھی نیا عمل آپ لا نہیں سکتے، اور اس سے پہلے جو حدیث ہم نے سمجھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ پر اپنا رقیہ پیش کرو، اور اس رقیہ کے الفاظ میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو. تو ان دونوں کے بیچ میں ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ کیا بول رہی ہے اور یہ کیا بول رہی ہے؟ تو اس کو اس طرح سے سمجھیں گے کہ اس حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تھوڑی سی گنجائش دی، تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دی کہ رقیہ میں جن الفاظ کا ہم استعمال کر سکتے ہیں اس میں ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ یعنی فکسڈ رول نہیں ہے کہ بس یہی چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں. اللہ کا جو پورا قرآن ہے، پورے قرآن میں سے ہم کہیں سے بھی آیات کا استعمال کر سکتے ہیں. رقیہ میں اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کے ناموں کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، سنت میں موجودہ دعاؤں کا استعمال ہم کر سکتے ہیں، یا ہم اپنی زبان میں کوئی ایسی دعا مانگ سکتے ہیں پیشنٹ کے لیے. لیکن جو کچھ بھی ہم پڑھیں گے وہ ہم زور سے پڑھیں گے تاکہ جو لوگ سامنے ہوں، جو پیشنٹ ہو، اس کے گھر والے ہوں، ان کے لیے واضح ہو کیا پڑھا جا رہا ہے. تو یہ شروط کے ماتحت رہتے ہوئے ہم کو فلیکسیبلٹی دی گئی ہے کہ جو الفاظ ہوں اس میں شرک نہ ہو. لیکن اس حدیث سے ہم کو اوپن فلیکسیبلٹی یا اوپن گنجائش نہیں دے دی گئی کہ آپ جو چاہیں عمل وہ کریں اور کہیں کہ اس میں شرک نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ پیشنٹ کو الٹا لٹکا دیں اور کہیں کہ اس میں کوئی شرک تو نہیں ہو رہا ہے. تو طریقہ جو ہے وہ سنت کے مطابق ہوگا، الفاظ میں تھوڑی گنجائش اور فلیکسیبلٹی ہوگی. تو یہ بات کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جو ہے دوسروں کے طریقوں کی مشابہت کرنے لگ گئے ہیں.
یعنی وہ پڑھ رہے ہیں قرآن، وہ رقیہ کر رہے ہیں، لیکن طریقے جو ہے اس میں انہوں نے غیر مسلمانوں کی مشابہت شروع کر دی ہے. جیسے اگر کوئی مرچی کا پاؤڈر ڈال رہا ہے یا گھر کے دروازے پہ مرچی باندھ رہا ہے اس لیے کہ جن نہیں آئیں گے، تو یہ جو طریقہ ہے یہ ہندوانہ طریقہ ہے کہ وہ گھر کے باہر مرچی باندھتے ہیں تاکہ شیاطین نہیں آئے یا نظر نہیں لگے، جو بھی ان کے عقیدے ہوں گے. تو یہ ان کے عقیدے ہیں جو شرکیہ عقیدے ہیں. ہمارے گھروں کی حفاظت اللہ رب العالمین کرتے ہیں، کیا مرچی باندھنے سے ہمارے گھر میں شیاطین نہیں آئیں گے؟ تو اس طرح کے طریقوں کا اگر ہم اختیار کرنے لگیں گے تو یہ شرکیہ طریقہ ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے. تو رقیہ کے علاج میں اگر کوئی مرچی کا پاؤڈر ڈال رہا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے تو اس سے ہم کو بچنا ہے. یا روم کے چاروں جو کونے ہوتے ہیں اس میں کھلا ڈال دیتے ہیں، کھلا ٹھوکتے ہیں. تو یہ تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ اکثر جو ہے یہ عمل جو ہے وہ جادوگروں کا ہوتا ہے کہ وہ روم کے چاروں حصوں میں کھلا ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم نے اس کی بندش کر دی ہے، اب اس میں جن داخل نہیں ہو سکتے. تو یہ طریقے کی بھی مشابہت کچھ جو صحیح طریقے سے رقیہ کر رہے ہیں وہ بھی کرنے لگے ہیں کہ وہ بھی کھلا ڈالتے ہیں روم میں اور پھر اس کے اوپر آیات، قرآن کے آیات پڑا ہوا پانی جو ہوتا ہے وہ پانی کو ڈالتے ہیں. تو ہم ان کی مشابہت کر رہے ہیں. یہ طریقہ بھی پھر شرک ہو جائے گا کہ آپ جو ہے شرکیہ طریقوں کی مشابہت کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم کو ان طریقوں کی مشابہت نہیں کرنا ہے. ہم کو جہاں تک سنت میں جو چیزیں ملتی ہیں اس پہ رک جانا ہے. ہم کو آیتیں پڑھنا ہے، دم کرنا ہے پیشنٹ کے اوپر. سنت طریقے سے جو جو چیزیں ملی رقیہ کے تعلق سے ان چیزوں کو کرنا ہے، اور غیروں کی مشابہت، شرکیہ جو عقائد جن کے پیچھے ہیں ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا ہے. اور ہاں، دوائی کے باب میں جن چیزوں کی آپ کو اجازت ہے، جیسا حدیث میں آیا کہ دوا کرو لیکن اس سے دوا مت کرو جو حرام ہے. یعنی آپ حلال چیزوں سے دوائی کر سکتے ہیں. تو آپ دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ شہد کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ بیری کے پتے، سنا کے پتے، ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ زیتون کے تیل کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ کشتل ہندی کا استعمال کرتے ہیں لوگ رقیہ میں. تو یہ جو چیزیں یہ حلال چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، ان کا استعمال آپ دوائی کے باب میں کر سکتے ہیں رقیہ کے دوران. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حرام چیزوں سے آپ کو بچنا ہے. آپ حرام چیزوں اور حرام طریقوں کا استعمال نہیں کر سکتے. آپ غیر مسلمانہ جو طور طریقے ہیں جن کے پیچھے ان کے عقیدے ہیں اس کی مشابہت نہیں کر سکتے. جیسے ہم نے بتایا کہ گھروں میں کھلے ٹھوکنا یا مرچی کرنا یا کچھ پوٹلیاں باندھ دیتے ہیں لوگ یا کچھ لکھ کے باندھ دیتے ہیں گھر کی کھڑکیوں پہ کہ شیاطین نہیں آئے. یعنی وہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ رقیہ کر رہے ہیں، صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، اور وہ کچھ لکھا ہوتا ہے انہوں نے اور اس کو بنوا دیتے ہیں گھر میں. تو ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور دوسرا جو وہ باتیں جن سے علماء نے ہم کو آگاہ کیا جو کرنا جائز نہیں ہے، جو دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ان چیزوں کا بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ ہیں کہ آپ لوگوں کو امیجن کرنے نہیں بول سکتے. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ آپ تصور کریں کہ آپ پہ کس نے جادو کیا ہے. آپ سوچیں، آپ آنکھ بند کر کے سوچیں، دیکھیں آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کیا. آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے. آپ جب اس کو فورس کرتے ہیں تصور کرنے کے لیے، تو تصور کون کرتا ہے؟ اس کے سامنے اگر کوئی تصویر جیسی بنتی ہے تو وہ کیسے بنتی ہے؟ وہ جن بناتا ہے. تو وہ جن جو ہے وہ اس کو کوئی تصویر دکھاتا ہے یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے. تو ایک طور سے آپ جو ہے وہ جنوں سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ وہ جن جو ہے وہ آپ کو جس طرح چاہے اس طرح لیڈ کر سکتا ہے، مس لیڈ بھی کر سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے کہ پیشنٹ کو وہ زبردستی کوئی غلط چیز دکھائے، کوئی رشتہ دار کی صورت دکھائے. تو اس چیز سے جو ہے علماء نے فورس کر کے امیجن کرنے سے منع کیا ہے. لجنہ دائمہ کا بھی فتویٰ ہے. لجنہ دائمہ جو بڑے بڑے علماء کی لجنہ ہے جو فتویٰ ایشو کرتی ہے، فتویٰ دیتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جن کی اس طریقے سے بھی آپ جن کی مدد لے رہے ہیں کہ آپ شیاطین سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ آپ کو جو امیجن کرا رہا ہے وہ جن ہے. تو اس سے انہوں نے منع کیا. اور جو استاد ٹم ہمبل کے جو شیخ ہیں، شیخ علی التویجری، وہ اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اگر انسان کو خود سے کوئی چیز نظر آ جائے، آپ اس پہ رقیہ کر رہے ہیں، سمجھو وہ آنکھیں بند کر کے اگر سن رہا ہے اور بائی ڈیفالٹ اس کو خود بخود کوئی چیز نظر آ جائے، یا آپ پوچھے کیا ہو رہا ہے، آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کبھی کبھی کہ بھائی پیشنٹ جو ہے وہ
کسی دوسری پوزیشن میں کہ آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے اور وہ کہے کہ ہاں مجھے کوئی چہرہ نظر آ رہا ہے یا مجھے بار بار ایک ہی چہرہ نظر آ رہا ہے، تو پھر اس کے معنی کچھ اور ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ آپ اس کو فورس نہیں کر رہے ہیں سوچنے پہ کہ آپ سوچو، آپ گمان کرو، آپ دیکھو، آپ کو دکھے گا، آپ کو کیا دکھ رہا ہے۔ تو فورس کیے بغیر اگر خود بخود اس کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہو سکتی ہے، تو وہ تو الگ نقطہ ہے، اس پہ ہم نہیں چاہ رہے ہیں۔ تو اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، یعنی ہم اس چیز کی بات کر رہے ہیں جو لوگ امیجن کرنے بولتے ہیں، یا کچھ لوگ جو ہے وہ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو ہپنوٹائز کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے پیشنٹ کو ہپنوٹائز کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس حدیث میں آتی ہے کہ جو شخص وہ عمل کرے جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے، اس کا وہ عمل رد کر دیا جائے گا۔ تو ایسی چیزوں سے، ایسے نئی چیزوں کو نکالنے سے، ایجاد کرنے سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں یہ جو نقطے ہم سمجھ رہے ہیں، ہم نے پچھلی بار سمجھا عقیدے کے تعلق سے، غیب کے بارے میں علم کے تعلق سے، اور اس ویڈیو میں ہم نے آج سمجھا کہ سنت کی اتباع کے تعلق سے، یہ سارے نقطے ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو رقیہ کر رہے ہیں اور کہیں پہ آ کے وہ رک گئے، یعنی ان کو شفا جو ہے کچھ طلب ہوئی لیکن کامل شفا نہیں ہو پا رہی، ابھی بھی ان کے مسئلے باقی ہیں۔ تو ان کے لیے بہت ضروری ہے یہ نقطے جو ہوئے اور جو آگے بھی آئیں گے ان پہ غور کریں کہ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ رقیہ تو صحیح کر رہے ہیں، آپ روز سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ جو گھر میں آپ کی جو رزق آ رہا ہے اس میں آپ جو ہے کہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو بہت بڑے لیول کی نافرمانی ہے۔ کہیں آپ کے گھر میں سود کا کوئی لین دین تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں آپ سے کوئی تعلقات، آپ قطع رحمی تو نہیں کر رہے اپنے گھر والوں سے، کہیں آپ کی اپنے والدین سے بات چیت تو نہیں بند ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے شفا کو آنے سے روک رہی ہے۔ تو ان نقطوں پہ ہم کو بہت دھیان دینا ہے، اپنے عقیدے کو سدھارنا ہے، اتباع سنت کو سدھارنا ہے، تاکہ ہم کو جلدی سے جلدی شفا ملے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم جو ہے صحیح طریقے سے سنت کے مطابق رقیہ سے علاج طلب کریں، اور اللہ رب العالمین ہم کو صحیح علاج کا جو طریقہ ہے وہ سکھائے اور اس کے ذریعے ہم کو شفا نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔